اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نسرین، آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے میں پیج نمبر 8 سے پیج نمبر 9، 10 سیکھیں گے۔ آج ہم لوگ خدا تعالیٰ کی کتابیں، پچھلے اسباق میں دوسرے حصے میں بھی خدا تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں ہم سیکھ چکے۔ آج ہم اس میں تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے میں خدا تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں اور زیادہ ایکسپلینیشن، زیادہ جانکاری، جو پچھلے اسباق سے بھی زیادہ جانکاری معلوم کریں گے۔ چلتے ہیں، ہم سیکھیں گے اس کو۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: تورات اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ ہم پچھلے سبق میں پڑھے کہ تورات اور زبور اور انجیل اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں، تو آج اس سبق میں ہم جانیں گے کہ کیسے معلوم ہوا کہ تورات اور زبور اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ ہم کیسے معلوم ہوا ہم کو؟ جواب: ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یعنی بے شک ہم نے تورات اتارا ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا: وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ بس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص تورات، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا تعالیٰ کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو شخص ان کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہیں مانتا، وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ سوال: تو کیا یہ تورات اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی آسمانی تورات اور زبور اور انجیل ہے؟ سوال: جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا، یعنی موجودہ تورات، زبور، انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف یعنی عدل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی کتابیں ہیں، یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں، ایسا یقین نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ان میں تحریف ہوئی ہے، لوگوں نے عدل بدل کر دیا۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول، یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف
اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، ایک ایک حروف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، لیکن دوسری کتابوں محفوظ نہیں ہے۔ اس میں ایک نقطہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسری ہے کہ قرآن مجید کی نظم یعنی عبارت معجز ہے، دوسری کتاب قرآن مجید کی نظم یعنی عبارت ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورے کی مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی ہے کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئی، پہلی کتابیں ایک دفعہ اکٹھی نازل ہوئی، اور قرآن مجید 33 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ 23 ایئرس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا قرآن مجید۔ آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکے، الحمدللہ، یا اسے دنیا سے ناپید کر دے، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہے کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسرے شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ ہم لوگ قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے، دوسرے کتابوں پر کیا کیا فضیلت ہے قرآن مجید کو، یہ سیکھے۔ قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے، بہت الحمدللہ بہت سارے فضیلت ہیں۔ آپ لوگ اس کو 2-3 بار ویڈیو کو دیکھ کر ان تمام فضیلتوں کو ذہن نشین کر لیجئے اور قرآن شریف کو بار بار پڑھتے رہے۔ قرآن شریف بار بار پڑھنے کی کتاب ہے، دونوں جہانوں میں کامیاب کرنے والی کتاب ہے قرآن شریف۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، دونوں جہانوں میں کامیاب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔